اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اعتکاف کی جو شرائط ہیں، شرائط و ضوابط، اس حوالے سے تھوڑا فرمائیے. اعتکاف کے حوالے سے شرائط اتنی خاص نہیں ہیں، مطلب نابالغ بھی، ٹھیک ہے، عقل مند بچہ اور نابالغ بھی کر سکتے ہیں اعتکاف کر سکتا ہے، سمجھدار ہو. ٹھیک ہے، اور کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ باقاعدہ تربیت حاصل کر کے ہی بندہ اعتکاف بیٹھے، تاکہ ٹھیک، صحیح چاشنی، حلاوت عبادت کا زہد اور تقوی مل سکے، جو اصل ماں حاصل ہے اعتکاف کا وہ حاصل ہو سکے. بالکل صحیح. تو باقی حیض اور نفاس سے پاک عورت ٹھیک ہے، وہ اعتکاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو خاص اعمال ہیں جو اعتکاف کے دوران جو زیادہ مطلب ضروری ہیں یا کرنے چاہیے، اس حوالے سے فرمائیے کہ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت ہے اور ایسے کون سے اعمال ہیں جو جی وہ تو پہلے بھی میں نے کچھ ضمن عرض کیا کہ تہجد کا اہتمام کیا جائے، نماز پنجگانہ خاص طور پہ ٹھیک اس کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام. جی نوافل 5 نمازیں فرض ہیں تو ان کے ساتھ 5 نفلی نمازیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ساتھ ایڈ کر لی جائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ تر علم دین ٹھیک، کی بکس جو ہیں وہ بھی رکھی جائیں، بالکل کہ صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا صلی اللہ کہ ایک علم کی بات سیکھ لینے والا اگر سو جائے ہوں، اور ساری رات اس کے مقابلے میں ایک بندہ نفل پڑھتا رہے، تو ایک علمی بات سن کے سیکھنے والا ساری رات نفل پڑھنے والے سے افضل. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ حدیث مبارکہ ہے. صحیح. تو اس لیے یہ کوشش علم دین کے حصول کی بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ وہاں صرف قرآن پاک کی صرف علم دین کے لیے ساتھ قرآن اور احادیث کی بک رکھی جائیں. صحیح. وہ جو ہیں وہ ان کا مطالعہ بھی جو ہے وہ خالی نہیں برکت سے، ٹھیک ہے، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب اس پہ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ تھوڑا آپ نے کچھ چیزیں بتائی بھی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے اعتکاف کی جو اہمیت ہے اور جو کرنا چاہیے اس حوالے سے تھوڑا سا عرض کیجیے گا. قرآن و سنت کے حوالے سے من تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے. ٹھیک. وہ علامہ کا شعر یاد آ گیا نا کہ آپ فرماتے ہیں اقبال حیراں ہوں میں اپنی حسرتوں پہ، اقبال حیراں ہوں میں اپنی حسرتوں پہ، خدا سے سب کچھ مانگ لیا ایک خدا کو چھوڑ کے. کیا بات ہے. یعنی ہم بیٹے مانگتے ہیں، بیٹیاں مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، فیکٹریاں مانگتے ہیں، یہ نہیں مانگتے یا رب العالمین مجھے تو چاہیے. ہاں بس وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ مل گیا. اصل میں بات ہے اللہ کی رضا. صحیح. ہر کام میں، ہر اعمال صالحہ کے اندر ہماری نیت یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا. جب یہ ہوگا تو پھر سارے معاملہ. اب ہم وظیفے کریں نا، دیکھیں نا، ہم وظیفے کس لیے پوچھتے ہیں؟ ویزا لگ جائے. وظیفے کس لیے پوچھتے ہیں؟ رزلٹ اچھا آ جائے. اب تم استغفر اللہ معاذ اللہ اس طرح ہے کہ اب پوچھا جائے نا بھی آپ نماز پڑھتے ہو تو پہلے نہیں پڑھتے تھے اب پڑھتے ہو، تو بھائی اس کا بول کے کہتا ہے اصل میں سر یہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے نا رزلٹ آنے والا. صحیح. اور ایک اینگل سے مقصد، ان مقاصد کے لیے نماز پڑھنا یہ بھی علماء نے کفر کہا ہے. اچھا دیکھیں نا، آپ کے اوپر فرض ہیں 5 نمازیں، صحیح. ہم نے نماز کے نزدیک نہیں جانا، تب جانا ہے جب اپنی ضرورت ہوگی تب پڑھ لیں. تو یہ تو اچھا اس حوالے سے تھوڑی سی میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ کچھ بہت سارے لوگ گناہ گار، ہر ایک انسان گناہ گار ہوتا ہے، لیکن جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا حل مجھے یہیں سے ہی ملنا ہے. تو وہ کیسا ہے؟ مطلب جس طرح آپ نے فرمایا کہ اپنی ضرورت کے مطابق اگر آپ اللہ کے رجوع کرتے ہیں تو یہ نہیں صحیح، لیکن اس حوالے سے کہ کسی کو پتہ بھی ہے کہ میں جتنا مرضی گناہ گار ہوں لیکن اگر مجھے میری کامیابی چاہیے یا مجھے میرا کوئی اچھا ہونا ہے تو وہ در وہی ایک ہی ہے. پھر تو سب سے اچھا ہے نا کہ ایک بندے کی بڑی پیاری بات، آپ جیسے ایک دوست ہیں حاجی صاحب، وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، جب میں بھی پریشان ہو جاؤں تو بڑا وہ ڈر سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے نا، غلطیاں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مانگو جس نے یہ نہیں کسی کو بتانا رات کو آیا تھا مجھ سے مانگنے، میں نے اتنا دیا، اس نے کسی کو نہیں بتایا. بالکل صحیح. علماء نے یہاں ایک اور یہ فیس بک پہ بھی سجاد بھائی ایک میسیج ڈیلیور کرتے ہیں بہت پیارا،
کہتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں، ہاں عنوان بنا کے نا میسج کا، محبت کسے کہتے ہیں، تو ساتھ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیٹیاں دی، بیٹے دیے، گھر باہر، اولاد، صحت، فیکٹریاں، ہر چیز دے کے روزانہ تہجد کے وقت پھر کہتا ہے بندے بتا مانگ کیا مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی سارا کچھ دینے کے بعد تہجد میں پھر ارشاد فرماتا ہے بندے ہے تو عزت کا طلبگار عزت دے دوں، ہے اولاد کا طلبگار اولاد دے دوں، ہے کوئی تو اپنی چاہت کو مانگ، کوئی سوال کر، لیکن بندہ سویا ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو مطلب یہ ہے وہ ذات باری تعالیٰ تو بندے سے 70 ماؤں کی تو مثال ہی کوئی نہیں نا، یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بندے سے. اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ جانا کہاں ہے، اسی کے پاس ہی تو اسی کے پاس جانا، تو یہ بھی میرا حال ایک پازیٹیو چیز ہے کہ انسان کو یہ پتا ہے کہ میں نے جانا وہاں ہے، تو مجھے وہاں سے، اس طرح آپ نے فرمایا 70 ماؤں کی، اور دوسری جگہ پہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہیں تو ایک دفعہ آ کے سچے دل سے اللہ کی طرف. وہ ذات باری تعالیٰ تو رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ بہانے تلاش کرتے بندے آ میری طرف. کیا بات. وہ تو واضح طور پہ فرمایا نا حدیث قدسی ہے کہ ایک بندے تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. بالکل ہوگا وہی جو اللہ فرماتے ہیں میری چاہت ہے. بندے تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے. تو بندے کے لیے پھر فرمایا کہ اور میں پھر تمہیں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے. بالکل. کیا بات. بتا بندے، اگر تو میری طرف ایک بلشت آتا ہے تو میں ایک گز آتا ہوں، اگر تو چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. ایسا ہی اس کی ذات تو پھر رحیم کریم ہے نا. ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری. بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو تو لگائے. بندہ وہ تو بڑا معروف واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، تو یا سنم نیند کے ہچکولے میں یا اللہ نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر ہوں. فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین کافر ہے، 40 50 70 سال سے وہ تو کفر کر رہا ہے، وہ تو بتوں کی پوجا کر رہا ہے. صحیح. تو یا رب العالمین اس نے نیتاً تجھے نہیں پکارا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 70 سال سے بت کو پکارے کوئی آواز نہ آئے، ایک دفعہ مجھے پکارے تو میری طرف سے بھی آواز نہ آئے. کیا بات. تو فرق کیا رہا بندے اور بت کے، اللہ کے اندر بت کے اندر فرق. بالکل یہی ایک ڈفرینس تھا جو ابھی آپ کی گفتگو سے تھوڑا سا مجھے لگا کہ وہ ہمارے ناظرین کو یہ تھوڑا سا میسج جانا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھتے نماز پڑھنا تو فرض ہے، فرض کے علاوہ تو آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. فرض تو ایسا ہے کہ جو آپ نے نہیں جب تک ادا نہیں کرنا اس کی چھوٹ تو ہے ہی نہیں. لیکن اگر اس طرح کا ہے تو اگر ایسی معاملات ہوں تو پھر جانا ادھر ہی ہے اور کہیں جانا ذات باری تعالیٰ بندے کا